اس دنیا میں یہ جو نظام ہے دن اور رات کا ایک سائیکل جو ہے، اگر اس پر غور کریں تو اپنے رب کا بہت قرب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے مومن کو کہا ہے اور ہر بندے کو دعوت دی ہے کہ وہ فکر کرے۔ انسان کو انٹروسپیکشن کے ذریعے، آبزرویشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بہت حد تک پہچان ہو سکتی ہے۔ حالانکہ یہ پہچان وہ نہیں جو ایک حقیقی پہچان ہو کہ ہم اپنے جو ذہن میں وہ تصور لے آئیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک حقیقی روپ ہو، ہم وہ تو نہیں سوچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش ہم اس کائنات کی بہت ساری چیزوں سے کر سکتے ہیں جو بظاہر خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا بنانے والا، اس کا کنٹرول کرنے والا تمہاری جانوں پر قابض ہے، تمہارے حالات پر قابض ہے، چلیے قادر ہے۔ اب آپ دیکھیے رات جب دن میں پلٹ جاتی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آٹومیٹک کچھ چل رہا ہے اور اس کی پروگرامنگ میں ایک لہجے کی، ایک منٹ کی، ایک لمحے کی بھی کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ سب سے خوبصورت نظام آپ دیکھیے موسموں کا تبدیل ہونا ہے۔ جس طرح سے دن گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں، اس کے ایک ایک لمحے میں جو بدلاؤ آتا ہے، اس کے پیچھے نظام الہی کو غور کریے۔ کس طرح سے دن اب بڑھنا شروع ہو جائے گا اور رات اب گھٹنا شروع ہو جائے گی۔ تو کیا اس کے پیچھے کوئی ہستی نہیں کام کرنے والی؟ کیا یہ سب کچھ یوں ہی ہو رہا ہے یا کہ کوئی ہے اسے چلانے والا؟ یہ سوال ہر ایک سوچنے والے انسان کے ذہن میں آنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغیرات۔ رات لمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، دوسرے موسم میں اس کے برعکس دن لمبا، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ کبھی رات کا حصہ دن میں اور کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، جیسے نطفہ مردہ سے پہلے انسان سے نکالتا ہے، پھر اس مردہ نطفہ سے انسان، اسی طرح مردہ انڈے سے پہلے مرغی اور پھر زندہ مرغی سے انڈا یعنی کہ مردہ، یا کافر سے مومن اور مومن سے کافر پیدا فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام، جس طرح آپ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جب پڑھیں گے، غور کریں گے کہ ان کے باپ، ان کے والد کس طرح کیا تھے، کس کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اس گھرانے سے کتنے بڑے موحد، کتنے بڑے خلیل اللہ پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ کی شان تھی کہ کس طرح کی اولاد عطا کی کہ جس سے ایک دین ابراہیمی نہیں بلکہ ایک پورا ایک دین کیا ہوا، یہاں سے شروعات ہوئی اور ایک گھر تعمیر کیا گیا جسے آج بھی اللہ تعالیٰ کا قدیم گھر کعبے کے ہم نام سے جانتے ہیں، اور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کئی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ تو یہ سارے وہ نشانات اور وہ تذکرے ہیں کہ جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء، مومنوں کو چاہیے کہ ان ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر کہ اس کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔ اب آپ یہ بھی سمجھ لیں، یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہوں کہ ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ تمہیں خود اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، یہاں پر آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ دیکھیے اس کے بعد قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہہ دیجئے خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کون سی چیز ایسی ہے جو اس کی قدرت سے باہر نظر آئی ہے؟ آپ نے یہ سنا ہے ہم نے کہ ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہلتا۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی زندگی میں بدلتے اترتے چڑھاؤ زندگی کے ہمیں یہ محسوس ہوتے ہیں کہ یہ خود سے ہو رہے ہیں، بالکل نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا زبردست ہاتھ ہے اور اس کے پیچھے نتائج نکلتے ہیں۔ جو تدبیر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کے لیے چھوڑ دی ہے وہ بھی اصل میں تو اسی کی تدبیر ہے جو وہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے۔
اور اگر وہ ہمیں توفیق نہ دے، وہ ہمیں ہمت طاقت نہ دے، تو کون ہے جو وہ کر جائے۔ بعض اوقات ہم اپنے لیے ایک بہترین مواقع چھوڑ دیتے ہیں جس کو ہم بعد میں سوچ کر شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تو جو چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریے، کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، وہی قادر ہے، وہی ہمیں قدرت پر آمادہ کر سکتا ہے کہ ہمارے اندر وہ طاقت، وہ قابلیت آ جائے کہ ہم وہ کر پائیں جو ہم اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں یا کر سکتے تھے اور نہیں کر پائے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سارے ایک طرح کے معجزات تھے۔ آپ دیکھیے ان کی خصوصی مدد کی گئی۔ آپ بدر کا واقعہ پڑھیے، جنگ بدر کا، تو کس طرح سے اللہ کی مدد آئی۔ لیکن آپ اس کے ساتھ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نصرت کو دیکھ کر بھی کوئی غرض تو دور کی بات ہے، ذرا سا یہ خیال نہیں آیا کہ یہ ہمارے کرنے سے، جو آپ نے بدر کا واقعہ جب پڑھا ہوگا، کیونکہ میں آج کل نہ پڑھی ہوئی ہوں وہ، تو جب میں نے وہ پڑھا کہ کس طرح سے ان لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹے جا رہے تھے، کس طرح سے وہ تیر پر تیر کھا رہے تھے، کس طرح سے وہ زخمی ہو رہے تھے، لیکن ذرا بھی کوئی یہ خیال نہیں کہ اتنی بڑی ہم نیکی کر رہے ہیں۔ ان کو تو جو نیکی کا، جو اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو مزہ تھا، آپ دیکھیے انہوں نے تو اپنی جانیں قربان کر دیں، پیش کر دیں اپنے آپ کو۔ تو آج ہم یہ سمجھیں کہ میرے اس علم کی وجہ سے مجھے عزت ملی، یا میرے اس دولت، اس مال، اس خاندان کی وجہ سے مجھے یہ کچھ حاصل ہو گیا، تو یہ ہمارا صرف اور صرف گمان ہے، ایک وہم ہے۔ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی نے ہمیں جو نواز دیا ہے وہ ہم سے جب چاہے چھین سکتا ہے، جب چاہے لے سکتا ہے۔ تو یہ سارے حالات اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہم محتاج ہیں۔ ہم کون ہیں؟ فقیر۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں، جسے بدر کہا جاتا ہے، جنگ احد، آپ واقعہ پڑھیے جنگ احد کا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے۔ تو جنگ احد کا چاہے میدان ہو یا جنگ بدر کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ایک جگہ آپ نے یہ دعا پڑھی ہوگی ضرور، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ کرنے والے، تھامنے والے، ہمیں تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں ہم۔ تو اس طرح سے اس کا ترجمہ ہے، یعنی کہ اپنی کسی قربانی پر کوئی ناز نہیں، کوئی گمان نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی ذرا سا یہ خیال نہیں کہ اب ہم تیار ہو گئے ہیں، اب ہم کسی کو نہیں بخشیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے آج کافر کو۔ یہ خیال تھا بھی انہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا دیکھیے کس طرح سے دعا، کس طرح سے لرزش ہے ان کے اندر کہ اللہ تیری رحمت کی درخواست ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنی ساری کوششیں کر لینے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر چھوڑ دینا چاہیے کہ سارا نتیجہ تجھے ہی اخذ کرنا ہے، تجھے ہی عطا کرنا ہے، تو مالک الملک ہے۔ تو خوب خوب دعائیں کریں، مدد طلب کریں اللہ تعالیٰ سے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم اذن نہ ہو تب تک ہم کچھ نہیں پا سکتے۔ تو یہ آیت انشاءاللہ کافی آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب یہاں پر جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 30 آپ دیکھ رہی ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔